ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی بریلوی نے لکھا ہے نا تو میں اسے کہوں گا یہاں بابے سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. کہ ہاں بالکل بہت گمراہی پھیلائی ہے انہیں, دیکھو بڑے نالا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ دے کلمے نو انہیں انڈورس کیتا ہے. اور اگر یہ سوال لکھنے والا دیوبندی ہے تو میرا دماغ خراب ہے, میں اسے کہوں کہ اس بابے سے مراد اشرف علی تھانوی ہے, میں کہوں گا اس سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب ہے. ہاں جی بالکل, وہ بابا دیکھو نا سارے بزرگوں کو کافر کہہ کے گیا, کفر دے فتوے لی مشین سی جی وہ بندہ تھے. ہوں سمجھ لگ گئی کہڑے بابے نے. بابے سارے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے. اور دیکھیں کتنے لوگ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہیں. جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ جب میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا نا تو میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کرائی تھی اور میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے جو بابے ہیں وہ کافر تھے یا وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے. میں نے تو اس میں یہاں تک جملہ بولا ہے, مجلس 100 موجود ہے, پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا 8 سے 4 سال پہلے, وہ مجلس 100 دیکھیں اس کے سٹارٹ میں, بلکہ ایک میرا کلپ بھی الگ سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا. اس میں نے واضح بتایا تھا کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں, یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایون آپ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے فرقے, میں تو کہتا ہوں جیوز, کرسچنز, پارسی, سکھ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمانوں کا خدا کہا جاتا ہے. لیکن کیا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یار آپ پھر اس خدا کو نہیں مان رہے جس کا تعارف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا. تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہا دیا کتابوں کا خدا, یعنی آپ ہمارے بابوں کا خدا اور مان رہے ہیں. دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار, میرا دماغ خراب ہے. نہیں آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے, تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں, وہابیوں کا خدا. جی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے اعتبار سے. وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے, نعوذ باللہ, یعنی اس کی قدرت میں داخل ہے. تو اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ داخل نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا دفاع کیا تھا. فتاوی رضویہ سبحان سبوح کتاب کا نام, اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہابی تم تو اس خدا کو مانتے ہو, یعنی مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں نے جو خدا کی کوالٹیز لکھی ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا سیدھا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے بدکاری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ پہلوان ہے, اور بڑے بڑے گندے جملے انہوں نے خدا کے بارے میں لکھے. بریلویوں سے جا کے پوچھیں گے تمہارا ابا کیا لکھ کے گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے مراد اللہ کو نہیں لے رہے تھے, تو پھر کیا اہل حدیثوں کا خدا, دیوبندیوں کا خدا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ہے, لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم جن کوالٹیز کے ساتھ اس خدا کو مانے ہوئے ہو وہ تو یہ ہیں. آئے نا داڑ تھلے ہون, میں نے تو گندا جملہ بھی نہیں بولا تھا, میں نے تو صرف کہا تھا کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اتنے گندے جملے وہ بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت نہیں اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ وہابیوں کا خدا اور بریلویوں کا خدا ایک ہے. وہ کہتا نہیں گویا کہ آئے صدقے میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اصول اور مبانی آپ ایک جگہ لکھیں میری کوئی ایک بات بھی قابل گرفت نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان کے سارے بزرگ وہ ساری باتیں کر کے گئے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میری وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے, اس لیے آپ دیکھیں ان کو کتنے پسو پڑے ہوئے ہیں. وہ تو
बेचारे शुरू से ही बापों के मुखालिफ हैं। मैं बाबा नहीं बहुत सारे हैं तो पहले बाबियां दा मुखालिफ शैतान होया सी। ओ शैतान दे आप बच्चिया तू भी बाबे दा ही मुखालिफ है। और फिर निके निके टोटे चला के आप देखो मुझे क्या कहते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मैं कहा जेड़ा वड्डे बाबे दा मुनकर जदों शैतान जेड़ा अजकल दे साडे बाबियां दा मुनकर है ओ कौन है। इस वास्ते ये जो चूरन बेच रहे हैं इसका नहीं बिकेगा। वो जी मुझे दीन समझ आया है। मैं क्या बैठा बर्फ वाले कारखाने से पुत बाहर निकल नबी पाक ने तार च पत्थर खाते मामा तू बाहर गया वाले बोलते नहीं निकलता तेरे प्यो ने पत्थर खाने में और तेरे को चंगा से बाबा खाते मरीज भी सीना। कमाल वाली बात है जनाब। ऐसे ही बक बकाना शुरू किया बाहर निकल पुत कमाल है। तू इस्लाम का काम नहीं करना सही दीन भला फिर है। चंद लोग आवारा ज़हन के उनकी तस्कीन का सबब हो। और तेरे तो पहले भी एक ज़िक्र न लायक आया सी जिसाइयां ओनू मुका छड़िया ते रहना तू भी नहीं। कमाल वाली गल तू बाप तू करेगा की ओए अब्बा लभ्या करो जेड़े दिन ते लभ जाना तेरे मसला हल हो जाना तेरे अब्बा ही नहीं लभण दे। और फिर मुझे पूछ रहे हैं कि जी वो आप एक और मौलवी की वीडियो आई उसने कहा कि जी ये देखें जी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी तो बाबे थे। मुझे बताएं क्या मैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को बाबा कह रहा होता हूं? जब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहा होता हूं तो इससे मुराद मैं ये कह रहा होता हूं कि इमाम बुखारी ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया। कहां की बात को आप कहां जोड़ रहे हैं? या अशरी थानवी रसूलुल्लाह की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि इमाम मुस्लिम ने ये कलमा पढ़वाया या एंडोर्स किया। नहीं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम तो हमारे वो इमाम हैं जिनकी किताबें हमने इज्जत से अपने टेबल पर रखी हैं। वो खुद दुनिया में हमारे सामने होते तो हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। इन बाबों के पीछे तो अपने बाबों को ना छुपाएं। जिस तरह नासबी जो है वो हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे बनु उमैया को छुपा लेते हैं। भाई हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम उनकी तो क्या शान है। इसी तरीके से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम उनकी तो क्या शान है। और मुझे तो ज्यादा अफसोस हुआ गामदी साहब के बारे में। यार एक पढ़ा लिखा बंदा, वो मुझे जानते भी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, मेरे बारे में ही सवाल हुआ नाम लिए बगैर। ज़ाहिर है ये तो एक होशियारी होती है ना कि आप जुडिशरी की लैंग्वेज में बच जाते हैं कि जी आजकल कुछ लोग आए हैं उनसे सवाल वो हो रहा है कि जी वो कहते हैं जी किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और है और वो सारे बुजुर्गान दीन की। तो गामदी साहब ने कहा कि ये हदीस की किताबें भी तो उन बाबों ने लिखी हैं, पहले तो बाबे होते हैं, किताबें तो बाद में आती हैं। सरकार मैंने कब इन बाबों का जिक्र किया है? ये तो इमाम है। यानी आप इनको उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो उन बाबों की बात करते हैं जिनके ईमान के बारे में भी खुद गामदी साहब कहते हैं, अपनी बातों से उनकी झलकता है कि वो तो उनके ईमान के बारे में भी मशकूक है, सूफिया के बारे में। तो आप ये हमें क्यों ये बात कर रहे हैं? इनकी बात ही नहीं हम कर रहे। और फिर इस तरीके से लोग कहते हैं जी वो देखें जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों को नहीं मानते। सरकार हम आपके बुजुर्गों को नहीं मानते। नहीं वो तो पुराने, हम कहते हैं वो पुराने है ही नहीं है, वो दरमियाने हैं। आप जितने भी बुजुर्ग लाएंगे वो दरमियाने हैं और बास तो बिल्कुल नए हैं। 14वीं सदी के उलमाए देवबंद और बरेलवी उलमा ये पुराने कहां से हो गए? या इमाम गजाली 8 से 800 साल पहले हुए, वो पुराने कैसे हो गए? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी 800 साल पहले, ये पुराने कैसे हो गए? ये दरमियाने हैं। पुराने तो वो होंगे जो सहाबा ताबईन होंगे, पहले 300 साल के, जिनके बारे में नबी इस्लाम ने कहा कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। यानी कि आपके बुजुर्गान दीन। हमारे तो वो हैं जिनकी तारीफ हुजूर ने की है और हदीस की सारी किताबें पहले 300 साल में लिखी गई हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। तो कितनी आप ज्यादती करते हैं जब हमें इस तरीके से आप करते हैं। हम कहते हैं हम पुराने बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे, दरमियानों की कर रहे हैं। वो तो 8 से 500 साल बाद मैं भी पुराना हो जाऊंगा आपकी नजर में, तो फिर क्या आप मान लेंगे? नहीं, ये इल्म की दुनिया है मेरे भाई। जज्बाती बातें ना करें, इल्मी बात करें। हमारे बाबा जान तो वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ سارے ہمارے بابے ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں، اور جو ان کے ساتھ غداری کر کے گئے ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری جنہوں نے حضور کے دور میں کی، حضور کی وفات کے بعد کی، انہیں صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ منکرین زکوٰۃ رسول اللہ کے غداری ثابت ہوئے نا، ایمان تو لائے تھے نا اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قتال کیا ان کے خلاف۔ کیوں قتال کیا؟ کہ نبی کے غدار ہو گئے۔ تو آپ کے بزرگ بھی خالی کلمہ گو ہو کے جی بڑی خدمات نے، اور چھڑ دو خدمات، سب سے زیادہ خدمات ہے پھر گوریاں دی نے جنہوں نے پرنٹنگ پریس دی ہیں کہ آج قرآن بخاری مسلم ہے، ورنہ آج پرنٹنگ پریس نہ ہونا ہر مسلمان قرآن بھی خرید نہیں سکتا تھا اگر کاتب کے لکھنے پہ ہوتا جتنے مسلمان ہیں۔ ذرا یہ آپ کو 1.5 ارب قرآن لکھنے پڑ جائے نا، ہزاروں سال چاہیے اور لاکھوں کاتبین چاہیے، ذرا کیلکولیشن کریں۔ تو یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا ہے، بزرگوں کی بڑی خدمات نے، پھر گوریاں دی بھی خدمات نے، نہیں وہ خدمات تو ہیں ان کی، لیکن نہ وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے۔ تو بس سرکار تواڈے بزرگوں کے بارے بھی ساڈا ہی عقیدہ ہے جی، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے بھئی، جو فارمولہ آپ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی رکھے نا، ٹھیک ہے؟ ساڈا کتا کتا تواڈا کتا ٹومی، اچھا خدا دا نارے بابے نال نہ جوڑ لئیے انہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ کیڑا اصول ہے بھائی اللہ دے بندے ہو؟ تو جتنا آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہاں بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوسروں کے بزرگوں کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے بزرگوں کو بھی اور آپ کے مخالفین کے بزرگوں کو بھی اختلاف کے باوجود چندے انہیں دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں جب یہ گالی آپ دیتے ہیں نا کہ یہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے، تو بھائی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں۔ ہاں، انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ عبارتیں نکالی تھی، ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں، تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل ایک تلوار کے ساتھ یا ایک قلم کے ساتھ یا زبان کی نوک کے ساتھ سب کو ہانکا ہے الحمدللہ۔ اولیاء کرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، فاتحہ نہ پڑھیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، اے اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، وہ معاف کر دے۔ اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ ہاں جاؤ کرو دعاواں، تھوڑا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے اسی۔ قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزاروں پہ نہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے۔ مزاروں پہ جانا ہے پھر اس طریقے سے جائیں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے، پھر وہاں آپ کہیں کہ اے اللہ جو ان کی قبر پہ یہ مزار بنا ہے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، اے اللہ اگر یہ بابا خود بنوا کے گیا تو اللہ اس کے اس حرام کام کو معاف کر۔